ایک ایسا دن جس سے نہ صرف امریکیوں بلکہ پوری دنیا میں رہنے والے انسانوں کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں 9/11 کی۔ آج سے 20 سال پہلے اسی مہینے میں 11 ستمبر کو امریکہ میں 2 اٹیکس ہوتے ہیں اور ان اٹیکس کی وجہ سے 3000 لوگ مر جاتے ہیں، اور ان 3000 لوگوں کے مرنے کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر تقریباً مسلمانوں کا قتل عام کیا جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے 9/11 کی۔ 9/11 کیسے ہوا، کیوں ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، اور کیسے امریکہ اس نہج تک پہنچا کہ اس کو پوری دنیا میں بے عزتی اٹھانی پڑی۔ شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ روٹین کا دن تھا۔ جارج ڈبلیو بش جو ہے وہ ان کا ایک اسکول میں ایونٹ تھا، انہوں نے بچوں کے ساتھ کچھ ٹائم گزارنا تھا۔ اسکول میں وہ بیٹھے تھے، اور وہ اسکول جس کا نام ایما ایلیمنٹری اسکول تھا وہ تقریباً وائٹ ہاؤس سے کچھ 6 بلاکس دور تھا۔ Get ready to read these 2 words the fast way. Get ready. Robber. Yes, robber. Get ready. Running. Yes, running. Okay, get ready to read the words. Look at the hole. Holy shit. وہ وہاں پہ بیٹھے تھے، اور تقریباً 7:45 بجے کے ٹائم ایک گارڈ آتا ہے اور ان کو بتاتا ہے، ان کے کان میں ایک سرگوشی کرتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی حالت چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایونٹ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس نے کیا، اور اس کے بعد کیا سرکمسٹانسز بنے۔ Ladies and gentlemen, this is a difficult moment for America. Today we've had a national tragedy. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack. It was a plane? It was definitely a plane? They said a 737 plane. Steve, Think that was a suicide? if that was a terrorist attack, Yeah, that's what I'm saying. It's on. You know it, right? I don't know, guy. Marines, whatever. Let's go. Yeah, but where? Where? They know exactly where. It's all because of Israel. اور اس کے بعد کیسے امریکہ نے افغانستان پہ اٹیک کیا اور کیسے عراق پہ اٹیک کیا، آج ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ جارج ڈبلیو بش امریکہ کے 43rd پریزیڈنٹ ہیں، اور یہ ان کی دور حکومت میں اٹیکس ہوئے۔ جب یہ اٹیکس ہو گئے، اس کے بدلے میں بہت سارا نقصان ہوا، فائنینشلی بھی، اور لوگوں کی جانیں ضائع ہوئیں۔ تقریباً 3000 امریکی اور جو نان یو ایس ریزیڈنٹ تھے وہ اس ایونٹ میں مر گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ پوری جو کابینہ تھی بش کی، وہ سب لوگ بیٹھے، اور ان لوگوں نے سوچا کہ یہ پلاننگ کرنا سٹارٹ کی کہ یہ ایونٹ کیوں ہوا، کیسے ہو گیا، کیسے ہم دنیا کی اتنی بڑی طاقت ہیں کہ کیسے 3 جہاز اڑے
اور وہ ہائی جیک ہوئے اور کیسے انہوں نے ہماری اتنی بڑی بلڈنگز کو ہٹ کر دیا اور ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا. جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں, اپنی ایویلویشن ہو رہی تھی, دوبارہ سے سب چیزیں کریٹیکلی دیکھی جا رہی تھی, تو بش ایڈمنسٹریشن نے دوبارہ NSA کا جو کنٹرول ہے وہ سنبھالا اور اس کو دوبارہ ایکٹیویٹ کیا. اب NSA کیا چیز ہے؟ NSA ہے نیشنل سیکیورٹی ایجنسی. And have ordered that the full resources of the federal government go to help the victims and their families and to conduct a full-scale investigation to hunt down and to find those folks who committed this act. NSA نے اس کے بعد بہت ساری چیزوں کو چینج کرنا شروع کر دیا. اب سیکیورٹی کا نظام پوری دنیا میں چینج ہو رہا تھا. نیشنل سیکیورٹی کے لفظ کو لے کے تمام جگہ پر تمام لوگوں کے رائٹس کو پامال کیا جا رہا تھا, اور اس کی سب سے بڑی جگہ تھی امریکہ. جو لوگ اس چیز میں انوالو تھے, القاعدہ, اسامہ بن لادن اور بہت سارے ایسے لوگ جو اس ایونٹ میں انوالو تھے, ان کے ایکشن لینا تھا. اب وہ ایکشن کس طریقے سے لینا تھا, وہ بش ایڈمنسٹریشن بیٹھی اور انہوں نے سارا ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے. ایک تو کام تھا کہ امریکہ دوسرے ملک پہ اٹیک کرتا, اور دوسرا کام تھا کہ امریکہ کو اپنے ملک کے اندر ہی بہت ساری چیزوں کو چینج کرنا تھا. اب NSA نے کیا کیا؟ NSA نے رولز چینج کرنا شروع کر دیے نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ. اس وقت جو NSA کے سینئر ایگزیکٹو تھے, تھامس ڈریک, وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم نے یہ ساری کمپین سٹارٹ کی, ہم لوگوں کے گھروں میں ریڈ کرتے تھے, بہت ساری ایسی انفارمیشن ہم نے اکٹھا کرنا شروع کی جو آج سے پہلے ہم نہیں کر سکتے تھے. تو بعد میں پتہ لگا کہ اس انفارمیشن کا کوئی ہمارا فائدہ ہی نہیں ہو رہا, الٹا یہ نقصان ہو رہا ہے, لوگوں کو ہم اپنے خلاف کر رہے ہیں, اسپیشلی جو مسلم کمیونٹی امریکہ کے اندر آباد تھی. اب NSA کیا کام کرتی تھی؟ NSA لوگوں کی کالز ریکارڈ کرنا شروع کی. لوگوں کے یہ ایک قسم کا ایک الیکٹرانک ریڈ تھی لوگوں کے گھروں پہ, کہ ان کی کالز ریکارڈ کی جاتی تھیں, ان کے گھروں پہ اٹیکس کیے جاتے تھے, اور ان کے گھروں پہ بغیر پوچھے, کسی بغیر وارنٹ کے آپ ان کے گھر میں داخل ہو سکتے تھے اور ان کی کوئی بھی انفارمیشن حاصل کر سکتے تھے. آج سے پہلے امریکہ میں یہ کبھی بھی نہیں ہوا تھا. آج سے مراد کے 9/11 سے پہلے. اب یہ تھا کہ یہ کام سارے امریکہ کے اندر ہو رہے تھے, لیکن دوسری طرف امریکہ نے القاعدہ کو بھی کنٹرول کرنا تھا. اب القاعدہ کا جو سب سے مین جڑ تھی, وہ جو ان کے بیس کیمپ تھا, وہ تھا افغانستان. اس ٹائم یہ کلیم کیا جاتا تھا کہ طالبان سپورٹ کر رہی ہے القاعدہ کو, القاعدہ جس کا ہیڈ تھا اسامہ بن لادن. اب ان لوگوں نے اسامہ بن لادن پہ اٹیک کرنے کے لیے افغانستان پہ اٹیک کرنا پڑا. اب بش ایڈمنسٹریشن نے اعلان کر دیا کہ ہم افغانستان پہ اٹیک کر رہے ہیں. جب انہوں نے افغانستان کے اوپر اٹیک کیا تو انہوں نے بہت سارے وہاں سے جنگی قیدی بنائے, بہت سارے لوگوں کو اریسٹ کیا, پھر ان لوگوں کو تفتیش کرنی تھی. امریکہ میں جب آپ کسی بھی شہری کو یا کسی بھی بندے کو پکڑ کے کورٹ میں آپ جیل میں لے کے جاتے ہیں تو یہ آپ کی اوبلیگیشن بن جاتی ہے کہ آپ نے اس کو ایک وکیل دینا ہے اور اس کی پراپر ٹرائل ہوگا. اب یہ کام وہ ایسا نہیں کر سکتے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے 9/11 کا ایونٹ کیا تھا.
اس کے لیے سرکار نے کیا کام کیا؟ سرکار نے ایک ایسی جگہ چوز کی جہاں پر ان کا کوئی لا لاگو ہی نہیں ہوتا تھا، کوئی قانون لاگو ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس جگہ کو کہا جاتا ہے گوانتانامو بے۔ اب گوانتانامو بے جو ہے وہ کیوبا کی ٹیریٹری میں آباد ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کوئی بھی انسان آباد نہیں تھا، کوئی بھی لا نہیں لگتا تھا۔ یہ وہ ایریا جو اسپینش امریکن وار 1898 میں جب ہوئی تھی تو اس کے بعد یہ کیوبا کو چلا گیا تھا ایریا امریکہ سے ختم ہو کے۔ اب امریکہ نے یہ جگہ لیز پہ لی اور لیز کی کنڈیشنز یہ تھی کہ جب تک یہ لیز تب تک قائم رہے گی جب تک امریکہ یہ لیز ختم نہیں کرتا۔ دوسری پارٹی کے پاس یہ لیز ختم کرنے کی یا کینسل کرنے کی کوئی بھی قانونی حیثیت نہیں ہے، قانونی طاقت نہیں ہے۔ اب اس سارے ایونٹ کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان لوگوں سے انٹیروگیٹ کر سکے اپنے طریقے سے۔ دوسری طرف ہم واپس آتے ہیں امریکہ میں، بش ایڈمنسٹریشن کو لگ رہا تھا کہ حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں اس انسیڈنٹ کی وجہ سے، تو ہمیں بہت ساری چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا پڑے گا۔ اب جب بہت ساری انفارمیشن اکٹھی ہو رہی تھی تو ان کو یہ پتہ لگا کہ القاعدہ کا اور صدام کا بڑے گہرے تعلقات ہیں۔ اب جب انہوں نے اٹیک کیا، جب انہوں نے بہت ساری انفارمیشن اکٹھی کی تو اس کے بعد بش نے ایک اور اعلان کیا کہ ہم عراق کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں، کہ عراق میں کیا حالات ہوئے، صدام کے ساتھ کیا ہوا اور یہ ساری حالات کیسے بگڑے۔ جب یہ عراق وار چل رہی تھی، امریکہ اپنے آپ کو افغانستان میں بھی الجھا چکا تھا اور دوسری طرف عراق میں بھی اپنے آپ کو الجھا چکا تھا، لیکن عراق امریکہ کی پرائرٹی بن چکا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ عراق پہ امریکہ نے یہ کلیم کیا تھا کہ وہاں پر صدام میس ڈسٹرکشن ویپنز بنا رہا ہے، جیسے کہ بہت نیوکلیر ویپنز ہوتے ہیں وہ بنا رہا ہے، جس سے پوری دنیا کو خطرہ پڑ گیا۔ لیکن جب یہ وار ختم ہوئی عراق میں، مطلب جب یہ انڈر کنٹرول ہو گیا سارا کچھ، تباہی بچا دی انہوں نے، تو اس کے بعد جو یو این کے ویپن انسپیکٹر تھے جو سارے جا کے چیک کرتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر، جو یہ کلیم کیا تھا امریکہ نے، ان کا نام تھا ہینس بلکس۔ انہوں نے جا کے یہ چیک کیا اور انہوں نے اپنی فائنل رپورٹ کے اندر یہ کہا کہ ہمیں کوئی بھی ایسا سراغ نہیں ملا جس سے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ امریکہ جو ہے وہ جو عراق ہے وہ کوئی بھی ایسا میس ڈسٹرکشن ویپن بنا رہا ہے یا ان کے پاس کوئی ایسی لیبارٹری ہے جہاں پر یہ سارا کچھ بن رہا ہے۔ اس کے بعد بہت ساری چیزیں چینج ہوتی گئیں۔ امریکہ اپنے بہت سارے فوجیوں کو افغانستان بھیج چکا تھا۔ افغانستان کے اندر طالبان وہ قوم ہے جو بہت سالوں سے جنگ آلریڈی لڑ رہی تھی، ان کے لیے جنگ لڑنا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ رشیا کے بعد ان کی حکومت آئی، اس کے بعد انہوں نے پھر کچھ عرصہ حکومت کی اور امریکہ نے ان پہ اٹیک کر دیا۔ اب ان کے لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، لیکن امریکی فوجیوں کے لیے بہت مشکل ہو رہی تھی۔ ایک تو وہ اپنے گھر سے بہت ہزاروں کلومیٹر دور جا کے ایک ایسی جگہ پہ بات تھے جہاں پر ان کو کوئی لاجسٹک سپورٹ نہیں مل رہی تھی۔ ہاں، ان کے پاس لاجسٹک سپورٹ اس سینس میں نہیں تھی جس میں ان کو ملنی چاہیے تھی۔ اب پاکستان، چائنا، انڈیا، افغانستان، رشیا، افغانستان ان ملکوں سے جو ہے نا وہ گھرا ہوا ہے۔ جو رشیا امریکہ کے ساتھ کیا تعلقات ہیں سب لوگوں کو پتہ ہے۔ اب ان سب چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے امریکہ کو ایک دوسری پالیسی رکھنی پڑی تھی اور ڈیورنگ دا وار ان کو سب کچھ کرنا پڑا تاکہ جنگ کو ہم جیت سکیں اور ہم یہ کلیم کر سکیں کہ ہم نے افغانستان پہ اٹیک کیا تھا اور ہم جیت کے وہاں سے نکلے ہیں۔ اب اس سب کچھ کرنے کے لیے ان کو بہت سارے بلین ڈالرز خرچ کرنا پڑ رہے تھے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 2.07 ٹریلین جو ہے نا وہ اس جنگ کے دوران امریکہ نے ضائع کیے۔ ان ڈالرز کا مطلب ہے کہ کسی بھی ملک کو آپ دوبارہ سے کھڑا کر سکتے ہو۔ پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ بہت زیادہ خوشحال ہو سکتا ہے اتنے پیسوں سے۔ تو یہ اس جنگ کا مقصد کیا تھا؟ یہ امریکہ کیوں یہاں پر آیا؟ صرف اپنی سپرمیسی کو منانے کے لیے کہ ہمارے پر کوئی اٹیک کرے گا تو ہم پورے کا پورا ملک تباہ کر دیں۔ افغانستان جو ہے وہ بہت ساری پہاڑوں پہ اور صحراؤں پہ اور اس طرح کی مطلب سخت جگہ پہ وہ مشتمل ہے۔ کوئی بھی باہر کا بندہ وہاں پر جا کے اتنی آسانی سے جنگ نہیں لڑ سکتا اور نہ اتنی آسانی سے جنگ جیت سکتا ہے۔ افغانستان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ گریو یارڈ آف امپائرز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سکندر اعظم سے لے کے
جو برٹش امپائر تھا کہ بہت سارے لوگ یہاں پر آئے اور جنگیں لڑیں اور واپس آ کے گئے. تو رشیا ٹوٹ گیا, امریکہ جو بھی اس کا حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. جو اس ایونٹ میں جو شامل تھے, جس بندے کا نام, جو مین بندہ تھا جس کو بعد میں ISI اور CIA نے 2003 میں پاکستان سے پکڑ لیا تھا, اس کا نام تھا شیخ خالد. شروع میں امریکہ نے اپنے 30,000 فوجی ڈپلوائے کیے افغانستان کے اندر. 30,000 فوجیوں سے اور نیٹو کی مدد سے امریکہ نے اٹیک کر دیا افغانستان کے اوپر. افغانستان میں جنگ چلتی رہی اور امریکہ میں بہت سارے حالات چینج ہوتے رہے. اس کے بعد اوباما الیکشن میں کھڑے ہوئے اور ان کا یہ مین موٹیو تھا, ان کی کمپین کا یہ حصہ تھا کہ ہم اپنے فوجیوں کو وہاں سے واپس بلائیں گے اور ہم اس جنگ سے اپنے آپ کا چھٹکارا چاہیں گے, چھٹکارا حاصل کریں گے اس جنگ سے, اور جو ہمارے ملک کو بہت سارا فائنینشیل اور ایموشنل لاس ہو رہا ہے اس سے اب بچائیں گے اپنے ملک کو. اسی کمپین کو چلاتے ہوئے وہ امریکہ کے 44ویں صدر بنے. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear that I will execute the office of President to the United States faithfully, that I will execute the office of President of the the office United of President of the States, United States faithfully, and will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So, اور انہوں نے اپنی سپیچ میں کہا کہ ہم اب اس جنگ کو ختم کریں گے اور ہم اپنے اس جنگ کو نئے ٹیکٹکس استعمال کریں گے جس کا نام تھا ڈرون اٹیکس. اب ڈرون اٹیکس کیا تھے؟ وہاں سے ہم فوجیوں کو اپنے واپس بلائیں گے اور ایئر سٹرائکس کریں گے امریکہ اس پہ افغانستان کی. اب ڈرون اٹیکس کی وجہ سے, اب ڈرون اٹیکس میں آپ کے پاس کیجولٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں. آپ کنفرم نہیں کر سکتے کہ جس ٹارگٹ کو آپ ہٹ کر رہے ہیں وہ ایکچوئل ٹارگٹ ہے بھی ہے کہ نہیں, اور اس ٹارگٹ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ انوسنٹ ہیں یا وہ وکٹمز ہیں یا کچھ وہ لوگ ہیں جو اس سارے کام میں ملوث ہیں بھی ہے کہ نہیں. جس کی وجہ سے جو ایئر سٹرائک کے بعد افغانستان میں حالات چینج ہوتے رہے. لوگوں کے اندر امریکہ سے دشمنی زیادہ بڑھتی گئی, نفرت بڑھتی گئی. اسی دوران ایئر سٹرائکس پاکستان میں بھی ہوئے. امریکہ یہ کلیم کرتا تھا کہ پاکستان کے اندر بھی القاعدہ کی اور طالبان کی جڑیں ہیں جن کے ساتھ ہمیں جنگ لڑنی پڑے گی. پاکستان کے اندر ایک نفرت کا فیکٹر تھا امریکہ کے لیے جو اور ابھرا. لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے تھے, لوگ ایئر سٹرائکس میں مر رہے تھے, معصوم بچے جن کی جانیں گئیں ان ڈرون اٹیکس کی وجہ سے, تو لوگوں کے اندر نفرت بڑھ رہی تھی. اب واپس ہم جائیں افغانستان میں, تو افغانستان میں بھی یہ سیم کنڈیشنز تھی. لوگوں کی سمپتھیز بڑھ رہی تھی طالبان کے ساتھ. لوگ کہہ رہے تھے کہ جب طالبان تھے تو حالات اس طرح کے نہیں تھے, حالات اچھے تھے. آج اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ امریکہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے ایسے کام بھی کر رہا تھا جو افغان لوگوں کی اگینسٹ جا رہے تھے. اور دنیا میں کوئی بھی ایسے لوگ نہیں ہیں جن کے ملک کے اوپر کوئی دوسرا ملک حملہ کر دے اور وہ یہ کہے کہ ہم آپ کی بھلائی کے لیے آئے ہیں تو لوگ ان کی بات ماننا شروع کر دیں. ایسا کبھی بھی آپ کچھ گروپ آف پیپلز کو لے کے ان کو آپ اپنی سائڈ پہ کر سکتے ہو پیسے کی بیس پہ, طاقت کی بیس پہ, لیکن پورے ملک کو آپ اپنی سائڈ پہ نہیں لے کے جا سکتے. بہت سارے ایسے ایونٹس نظر آئے جن میں طالبان کو لوگ سپورٹ کر رہے تھے اور افغان فورسز کے خلاف تھے. اس خلاف ہونے کی وجہ ایک اور بھی تھی کہ امریکہ نے جب وہاں پر گورنمنٹ بنی جس کو وہ سو کالڈ ڈیموکریٹ حکومت کہتے ہیں, اس کے آنے کی بعد کرپشن بہت زیادہ بڑھی. طالبان لوگ یہ کلیم کرتے ہیں, طالبان کے جو لیڈر تھے, فارمر لیڈر گلبدین حکمت یار, وہ یہ کہتے ہیں کہ جس ٹائم ہماری حکومت تھی تو ہمارے پاس $100 بھی نہیں ہوا کرتے تھے, اور آج یہ جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اتنے بڑے محل کھڑے کر دیے ہیں اور لوگوں کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں ہے. تو یہ ایک چیز فیکٹر بن رہا تھا کہ لوگ نفرت کر رہے تھے US آرمی سے, US کی پالیسی سے اور افغان پالیسی سے. دوسری طرف ہم امریکہ کی بات کریں تو امریکہ جو آلریڈی بہت سارے پیسے لگا چکا تھا, اب وہ جنگ کے بعد ڈیولپمنٹ پہ بھی پیسے لگا رہا تھا. بہت سارے ایسے فنڈز کریٹ کر رہا تھا جس سے افغانستان کی بھلائی ہوتی. لیکن ہو کیا رہا تھا
کہ وہاں سے فنڈز آ رہے تھے، افغان گورنمنٹ کو مل رہے تھے، اور افغان گورنمنٹ جو ہے ان کو اپنی جیبوں میں ڈال رہی تھی. کرپشن جو ہے پیک پہ چلی گئی تھی. جیسے جو حال ہی میں انسیڈنٹ ہوا کہ 3 لاکھ فوجی کلیم کرتے رہے، لیکن ایکچولی گراؤنڈ پہ 1 لاکھ فوجی بھی نہیں تھا، لیکن سیلریز ان 3 لاکھ فوجیوں کو جاتی رہی. ان کے گھروں کے خرچے، ان کی گاڑیوں کے خرچے، ان کے آرام و آرائش کے خرچے، سب جو ان کے عیاشیوں کے خرچے جو سارے تھے وہ یو ایس گورنمنٹ فیس کر رہی تھی. اسی دوران الیکشن ہوئے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آ گئی. اب ایک بندے کے مر جانے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ طالبان زیادہ سٹرونگ ہوتی جا رہی تھی. اب جب امریکی فوجیں وہاں سے نکلنا شروع ہوئیں واپس، تو حالات واپس روٹین پہ آنا شروع ہوئے. روٹینز ان اے سینس کہ جب طالبان واپس آنا شروع ہوئی، بہت ساری جگہوں پہ طالبان نے ایسی حملے کیے اور واپس اپنے کنٹرول اپنے پاس لیا. اس کے بعد جب ایک ٹائم ایسا آیا کہ امریکہ کو اپنی ساری فورسز وہاں سے نکالنی پڑی. اب 2020 میں امریکہ اور طالبان کا ایک پراپر ایگریمنٹ ہوا کی حکومت، اور جو یو ایس ٹروپس سے سارے کے سارے ایویکویٹ ہو کے واپس امریکہ جا رہے تھے. اب یہاں پر یہ لگا تھا یو ایس گورنمنٹ کو کہ ہمارے جانے کے بعد تقریباً 2 سے 3 مہینے تک لگیں گے طالبان کو افغانی فورسز کے ساتھ لڑتے ہوئے اور پاور اپنی واپس لیتے ہوئے. لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا. ود ان فیو ڈیز طالبان نے پوری کے پورے ملک کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، اور دیکھتے دیکھتے انہوں نے کچھ ہی دن کے اندر جنگ کے اندر ہوا انڈیا کے بہت سارا فائنینشیل لاس ہوا، انفارمیشن کا لاس ہوا، انٹیلیجنس کا لاس ہوا، اور سب سے زیادہ فائدہ کس ملک کو ہوا؟ پاکستان کو. پاکستان جو سب سے زیادہ اس جنگ میں پیس رہا تھا، اس کو اس چیز کا فائدہ اینڈ پہ یہ ہوا کہ سب کی آنکھ کا تارا بن گیا پاکستان، سب کی ضرورت بن گیا پاکستان. کیوں؟ کیونکہ ہر بندے نے اپنی وہاں سے فوجیں نکلوانی تھیں، اپنے لوگ نکلوانے تھے، جو لوگ فوجی نہیں تھے اور دوسری طریقے ایڈمنسٹریشن کے کام کر رہے تھے، ان کو وہاں سے نکالنا تھا. کٹ ٹو دا شارٹ سٹوری یہ تھی کہ افغانستان از اے گریو یارڈ آف ایمپائرس. وہاں پر جو بھی فوج گئی ہے وہ تباہ و برباد ہو کے واپس آئی.